السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 476 سے پڑھیں گے اور اسی صفحے کی پہلی سطر سے شروع کریں گے۔ دسمبر کی آج 3 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدی اعنده علم الغیب فهو یری ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے افرأیت الذی تولی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مخاطب رسول کریم ہیں، پھر آپ کے ماننے والے تمام امتی اس فرمان کے مخاطب ہیں کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ پھیرا، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، اور اس نے دیا تھوڑا سا اور پھر روک لیا۔ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کو وہ دیکھتا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا ان کو خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بیانات، ارشادات، فیصلے تھے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور جناب ابراہیم کے صحیفوں میں وہ ساری باتیں، وہ ابراہیم جس نے اللہ کے حکم کی وفا کی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی نہیں اٹھائے گی اٹھانے والی کوئی جان، وزر اخری، کسی اور کا بوجھ، اپنا ہی سارا نظام ہے۔ اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے حضرت انسان کے لیے مگر جو اس نے کاوش کی، محنت کی، کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بے شک اس کی کاوش ان قریب دکھائی جائے گی کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو بدلہ جزا پورا پورا دیا جائے گا اس کی کارکردگی کی بنیاد پر۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، یقیناً اے نبی محترم علیہ صلوات اللہ وسلامہ، تیرے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ انتہا تیرے رب، دی اینڈ اللہ کے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ذات ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے، یعنی غمیاں خوشیاں۔
وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ذات گرامی ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، وہی ذات ہے جس نے دو جنسیں بنائیں مذکر اور مؤنث، من نطفة اذا تمنى، اسی نطفے سے جب اس کو ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اسی کی ذمہ ہے آخری بار بھی دوبارہ یعنی پیدا کرنا اٹھانا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی ذات ہے جو غنی کرتی ہے مالدار کرتی ہے قناعت نصیب کرتی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہی ہے جو شعرا ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، وہی رب السماوات والارض ہے جس نے پہلے عادیوں کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ، قوم ثمود کو ہلاک کیا۔ فَمَا أَبْقَىٰ، پھر اس نے ان کو نہیں چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ بڑے ظالم تھے بڑے طاغی باغی تھے حدود کو پھلانگنے والے تھے۔ آگے تفصیل انشاءاللہ پھر پڑھیں۔ حضرات، متعدد بار قرآن مجید کے اندر رسول پاک کے نام خطاب کیا۔ تیرے رب کی بات ہے، تیرے رب نے یہ فرمایا ہے، تیرے رب کا تیرے نام یہ حکم ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ سنایا ہے، یہ فرمان یہ منہیات تیرے رب کی طرف سے ہے۔ تو آگے پھر پلس آپ کا امتی ہر مخاطب اس میں شامل ہے، کیونکہ استثناء اصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے میں اس وحی کا پابند ہوں تو میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے، استثناء اصل نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں مشرکین معاندین مخالفین ان کی طرز روش عادات کا تبصرہ کرتے ہوئے نبی محترم کی نبوت، رسالت، آخرت، انجام اور توحید کے دلائل دے کر ثابت کیا ہے کون اللہ ہے، کون رسول ہے، کیا انجام ہے، دی اینڈ کیا ہے اور کیا سسٹم ہے۔ ان تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے، فرمان ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ افرأیت الذی تولى، اب دیکھیں اس بندے کو جس نے منہ پھیر لیا۔ کس سے منہ پھیرا ہے؟ اس کی ربوبیت سے، اس کی الوہیت سے، اس کے کلام، فرمان، ارشاد اور فیصلوں سے، اس کے اوامر اور منہیات سے، ساری چیزیں آتی۔ کس شے کو حکم دیا ہے، کس شے سے منع کیا ہے، وہ اپنے طرز کی زندگی گزار ہے، اپنے من میں وہ موجیں اپنے انداز میں ہی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے پھرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک ہوتی ہے فکری تعالی، سوچ کے اندر اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے، وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ لیکن یہ ایک عادات ایسی ہیں کہ جس پر اللہ نے بڑی تنقید فرمائی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے جس شخص نے منہ پھیر لیا وہ اللہ کی بات، فرمان، منہیات کو سننے، دیکھنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر وہ آتا قلیلاً، تھوڑا سا دیا اس نے چکمہ دینے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے یہ بھی انسانیت کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ بلیاں پالتے ہیں، کتوں کو کھلاتے ہیں، جی یہ بڑی انسانیت کی، ادھر انسانوں کو ذبح کر رہے ہیں، ادھر دوائیاں بھیج رہے ہیں، ادھر بم مار رہے ہیں، ادھر لنڈا بھیج رہے ہیں، اے کپڑے سے کوٹ پہن لو ہماری طرف سے۔ دیا تھوڑا سا ہے، وہ اقدا، پھر اس نے روک لیا ہے۔ اصل میں قد آتا ہے آدمی چیز توڑ رہا ہو تو راستے میں چٹان آ جائے، پھر اگر اس راستہ صاف نہ ہو، دیا تھوڑا سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین نے فرمایا ہے اللہ کے خزانوں کا کبھی آپ نے اندازہ کیا کتنے خزانے ہیں، کتنا وہ خرچ کرتا ہے، کتنا باقی ہے اور کتنا خرچ ہوا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو رسول پاک نے دی ہے۔ دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال اس طرح دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن اور انسان سارے میدان میں آ جائیں، اپنی ضرورت کے مطابق، خواہش کے مطابق پہلے وہ مانگیں، ہر ایک کو اللہ ان کی جو ڈیمانڈ کی ہے اس کے مطابق عطا کر دیں۔
اس میں یہ حد نہیں کر دی، حد نے انہوں نے اوپن چیک دیا ہے جی، سبحان اللہ کہتے ہیں نا اوپن چیک، کاروباریوں کو پتہ ہے، یہ چیک بھر لو جی، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا جب ساروں کو دے دیا جائے، پھر میں اب خواہش کرو، سبحان اللہ پھر خواہش کے مطابق بھی دے دیا جائے، سبحان اللہ ڈیمانڈ کے مطابق بھی، خواہشات و تمناؤں کے مطابق بھی دے دیا جائے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، انگلی ڈبو کر نکالے، جتنا انگلی میں پانی لگا ہے اتنا ہے جو خرچ ہوا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ سمندر بھرا پڑا۔ اس ذات نے اپنا تعارف کراتے فرمایا خزانے بھی میرے پاس ہیں، چابیاں بھی میرے پاس ہیں، اختیارات بھی میرے پاس ہیں، تو کتنے پھر دے ہو سرکار تسی؟ میں نے شاید ایک دن عرض کیا تھا، کتے کے بارے میں کسی نے لکھا ہے، اس سے کسی نے گرو نے سوال کیا کہ تو جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کے کرتا ہے، کسی دیوار پہ کرتا ہے، چٹان پہ کرتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بول بازی کس طرح کرتے ہو؟ اللہ اکبر کتے نے جواب دیا میں دراصل اس لیے پرہیز کرتا ہوں اس کسی جگہ پر کسی اللہ کے بندے نے رب کو سجدہ نہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس خطے کا احترام کرتا ہوں۔ پھر اسے پوچھا گیا تم ہر جو سائل ہے، بیکاری ہے، مانگت ہے، بس والی کرتے جو پھرتے ہیں ان پر وہ دے کے بھونکتا ہے؟ ہاں کہتا میں اس لیے بھونکتا ہوں، میں تو شرم دلاتا ہوں، اس سے مانگتے ہو جو اس کا مالک ہے، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہ ساری رات وہ گلیوں بازاروں میں ٹو ٹو کرتا ہے، بھونکتا پھرتا ہے، یہ تیرا کیا منشور ہے؟ اس نے کہا میں سویوں کو جگاتا ہوں اور سوتی رہنا ہے ساری زندگی، جا کے کچھ منا لو، اٹھو بلیا یار منا لے، مت بازی ساری رات ہی ستے، 12:30 بجے جس نے روٹی کھانی 1 بجے روٹی تو ستے ہی رہنے، جاگنا کس ٹائم؟ میری طبیعت نہیں ذرا صحیح، کس لیے کھانا کھاتا سی؟ یہ تیل میں ہی تھی تو کس لیے واپس آئے سو؟ یہ برات تو کس لیے براتی گھر آئے سن؟ جی بس 2 بج گئے سن، تو جڑے 2 کی رہتے وہ بھی بچ جان گے۔ ایسا مذاق نہیں ہے، اس پر غور کریں ہم کر کے رہیں، پھر ڈاکٹر، پھر حکیم، پھر مشاورت، پھر نباز، صاحب لاؤں والا میرا کیے، صاحب نے لگا ہے تھوڑا ہی رہے گا پروگرام۔ تو گزارا یہ ہے کہ دینا تھوڑا، بک بک زیادہ کرنا، تختیاں لگوانا، یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، صدیوں پہلے اللہ نے فرمایا ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، پل ان کے باندھے جائیں کہ سارا کچھ ملک انہوں نے کندھوں میں رکھا ہوا، جو کچھ انہوں نے نہیں کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ تذکرے کریں یہ سارا نظام ہی یہ چلا رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا ہے یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ان کی تعریفیں کی ہیں جو انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ نے پہلے ہی بیان کیا اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کہ ان کے پاس غیب کے علم ہے جس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر بک رہا ہے، خبریں دے رہے ہیں، ہے ان کے پاس کوئی علم؟ وہ کتاب ہے ان کے پاس ہے، خبر ہے ان کے پاس ہے، کیا چکر ہے؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، تبصرہ ہوتا ہے ان کو خبر نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا، اس کے اندر قوموں کی ہلاکت کے کیا اسباب لکھے ہوئے تھے؟ کیا ان کے پاس جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی خبر نہیں آئی؟ وہ ابراہیم جس نے اللہ کے ساتھ ہر قسم کی وفا کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا تابع دار ہو جاؤ، کہنے لگے سرکار میں تابع دار، جو کہتے جاؤ گے میں کرتا جاؤں گا۔ پھر سندی انی جاعلک للناس اماما، تو امامت سے مراد مسجد کی کسی ادارے کی امامت اور قیادت نہیں، اس میں یہ ہے کہ یہودی بھی آپ کا احترام، عیسائی بھی آپ کا احترام، مسلمان بھی آپ کا احترام۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہے، عیسائی کہتے ابراہیم عیسائی ہیں، مسلمان کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ پھر اللہ نے آپ تبصرہ کر کے قرآن مجید کے اندر اس جھگڑے کا خاتمہ کر کے موقف بیانیہ پیش کیا، کیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ پھر اس کی مزید وضاحت فرمائی، جناب کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔
تابع دار ہوں، جو اللہ کہتے گئے وہ کرتے گئے، اللہ ڈیوٹی لگاتے گئے اس کو نبھاتے گئے، حتیٰ کہ بیٹے کی قربانی کا فرمان آیا تو یہاں سے چلے وہاں جا کے مینا میں بیٹے کو بٹھا کے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، پتری خواب آیا ہے تو میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، رائے پیش کرو تیرا کیا خیال ہے؟ ہونہار صالح نیک متقی وفادار بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی خواب نہیں فرمان ہے، چھری چلاؤ میں گلا کٹواؤں گا، پھر دنیا دیکھے گی میں کس طرح کا صبر کرنے والا ہوں۔ پھر اس دانے نے صبر کر کے دکھایا، باپ نے چھری چلائی، بیٹے نے چھری چلنے کو برداشت کیا، رب العالمین نے خصوصی نتیجہ پیش فرمایا، ذبح عظیم دمبا وہاں سے منگوایا، ابراہیم صاحب کو پتہ نہیں چلنے دیا، اسماعیل کو کھسکا کے سرکا کے نیچے قربانی کروا کے فارغ ہوئے تھے، ادھر اسماعیل کھڑے ہیں، دمبا ذبح عظیم فرمایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہر اپنوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا گیا، سند دی اللہ تعالیٰ نے۔ وفا، یہ فرمایا ابراہیم الذی وفا، اس ابراہیم کی بات اس کے صحیفوں میں خبریں نہیں پڑی ابراہیم کون تھا، ابراہیم کہلاتے تھے نا مشرکین عرب، ان کو شرم نہیں ہے ابراہیم کون تھا، اور تم لات مناد حبل کو اللہ کے مقابلے میں لاتے ہو، تو ابراہیمی کہلاتے ہو، ملت ابراہیم کے دائی کہلاتے ہو، کہتے ہو ہم اسماعیلی ہیں تو جناب یہ چکتے۔ پھر فرمایا یاد رکھو اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان اٹھانے والی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی بھائی کسی کے کام، کوئی ابا، کوئی بیٹا، کوئی بیوی، تے سپورٹر تے محب پیارے ہوتے ہیں نا، کسی کا کچھ نہیں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، سارا پتہ چل جائے گا کیا کیا ہے کیا ہے۔ جب آدمی کو فوت ہوتا ہے نا، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں مسائل کو، وہ آپ صاحب جڑے بزرگ بڑا بیٹھے ہیں، وہ حافظ صاحب ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ہیں صحیح ہے کچھ۔ گھر والے تلاش کرتے ہیں میری چھوڑ کے کیا گئے، اللہ اکبر، اللہ چابیاں تلاش کرتے ہیں، ان کے کونے تلاش کرتے ہیں، گٹھاں بیچتے ہیں کہ میری شاعری حافظ صاحب شیخ صاحب چھڈ کے کی گئے نے، فرشتے آتے ہیں اور وکھاؤ بزرگ لے کے کی آیا۔ گھر والے ٹکرے مارتے ہیں، چھوڑ کے کیا گیا، روپیے کنے، سونا کنا، چاندی کنی، کرنسی کنی، تے فرشتے آتے درویش بچوں کو لے کے بھی آیا، شاید کہ گھڑیاں بھی ہوتی چڑھا ہے، اکبر، ٹوپیاں گھڑیاں جوتیاں ساری ہوتی چڑھا ہے۔ سبحان اللہ، علامہ اقبال نے کہا تو یار کیسی ہم نے زندگی اپنائی ہے، اتنا بڑا سفر کیا کفن لینے کے لیے، اللہ اکبر، ننگے آئے تھے، لمبا سفر کر کے 60-70 سال گزارے، تو نتیجے میں کفن ملا تو پھر چلے گئے ادھر، پھر کمائی ہے۔ پھر ظلم کی بات یہ ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ کفن میں جیب ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کفن میں جیب نہیں تو قبر میں سیف نہیں، اللہ اکبر، کہ سیف نہیں تو سیفٹی کہاں سے آئے گی؟ حدیث رسول پاک کی، نبی پاک نے فرمایا قبر انتظار کر رہی ہے، انا بیت الوحدہ، انا بیت الظلمہ، انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، دل لگانے والی شے ساتھ لے کے آنا، میرے اندر بڑا اندھیرا ہے، روشنی ساتھ لے کر آنا، میرے اندر کوئی دوستانہ نہیں، اپنی دوستی کا سامان تریاق ساتھ لے کر آنا۔ تو پھر بتاؤ قبر واضح دے رہی ہے، اور بھائی نال کچھ ہے کیا ہے، لائٹ چلی جائے تو اندر جو فٹافٹ کرو جی بتی بالو، بتی نہیں بال، بتی بالو، بتی کا سامان نال لے کے آنا ہے، پٹرول سے نال لے کے، دیا سرائی نال لے کے آنا ہے، سارے منصوبے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن مرنے کی تیاری کا، قبرستان کا، جس طرح اپنی حکومتوں کو دیکھ لو، پلانٹ بن رہے ہیں، سوسائٹیاں بن رہی ہیں، قبرستان بیڑا کر کے اتنے ساڑھے نولے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، طے بتائے قبریں بن رہی ہیں، رستہ نہیں، لائٹ نہیں، نیولے مارنے کا انتظام نہیں، بندے مارنے کا انتظام بڑا کیا، بندے ماری ہو تو نیولے پالی ہو،
انا للہ و انا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے وہی ہے جو اس نے کہا دیکھو جی کیا کر کے ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی کاوش ہمیشہ دکھائی جائے گی. لو جی ہے تہاڈی کارکردگی. اقرا کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے یہ جو کفار معاندین ہیں وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے وزن کرنے کے لیے ترازو ہی نہیں رکھیں گے، عَلَىٰ طُول جہنم میں لے جائیں. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے میزان لگا ہوا ایک بندہ یوتا یوم القیامت رجل عظیم قسیم، بڑا قد بڑا برچا قد والا جب لایا جائے گا میزان میں رکھا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا، عَلَىٰ طول عَلَىٰ طول. اللہ محفوظ فرمائے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اس کی کمائی دکھائی جائے گی پھر اس کو بڑی مکمل جزا دی جائے گی. وہ اچھی ہے تب بھی مندی ہے تب بھی، جس طرح من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ارشاد ہوتا ہے توجہ جی، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، او بھائی تیری انتہا تیری اخیر رب کے پاس ہی ہے. کہتے ہیں دی اینڈ، اینڈ تو ہونا ہے نا جی، خاتمہ ہونا ہے تیرا، اللہ کے سامنے پیشی کا ماحول ہونا ہے، حشر ہونا ہے. تو ارشاد کیا فرمایا جا رہا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، خوشیاں دے کر وہی ہنساتا ہے، غمیاں دے کر رلاتا ہے. اس میں سارا کچھ ہے، تجارت کی بات ہے، اولادوں کی بات ہے، منافعوں کی بات ہے، اپنے فیور کے فیصلوں کی بات ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہے فوت بھی وہی کرتا ہے موت بھی وہی دیتا ہے. کیا معنی ہے؟ مارتا بھی وہی ہے زندگیاں بھی وہی دیتا ہے، اولادیں آئیں برکھب گئے آئے گئے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اسی نے جوڑے بنائے مذکر یا مؤنث. مؤنث بنایا اللہ کا فیصلہ، کسی کو مذکر بنایا اللہ کا فیصلہ. دلیل کیا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. ہمارے ہاں کتنے معروف بزرگ ہیں. علامہ سعید مجدی دنیا میں رہے، جس دور میں وہ یہاں تشریف لائے تھے اسی دور میں صدیقہ مسجد میں آیا. ملتا جلتا نظام ہے. میں ایک بیاہ کیتا پہلا تے انہاں بھی بیاہ کیتا، پھر انہاں بیاہ کیتا، انہاں دو بیاہ میں جو کچھ نہیں ملیا. میں ایک بیاہ کیتا، 4 بیٹے 4 بیٹیاں اللہ نے دی. سبحان اللہ کر. ایک بیٹی میری چھوٹو فوت بھی ہوئی میرپور میں، تو پھر وہ میری اہلیہ فوت ہو گئی، اللہ اس کو رحم کرے. پھر میں 4 سال بیوہ رہا، جی 4 سال. تو پھر ایک اور دانہ کیتا. وہ لوگ پوچھتے نہیں، پھر میں جی وہ وادی ایسی ہے فی واد غیر ذی عند بیت کلمہ، وہ زراعت تو ہوتی رہی ہے لیکن کھیتی ٹھیک نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کام جو کرتا ہے نا رب ہے، پیدا کرنا مذکر مؤنث من نطفۃ اذا تمنا، اسی ملاب کا تذکرہ ہے. مذکر مؤنث کا جو ملاب ہوتا ہے شادی کے بعد، وہ اپنی خواہش کا سلسلہ جو ہوتا ہے، بات ساری آپ نے سمجھ لی ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اسی کے ذمہ ہے دوبارہ نشأت ثانیہ کرنا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، قبروں سے وجود ذرات کو اکٹھا کرنا، کہاں کہاں ذرے بکھرے ہوئے ہیں جوڑنا جمع کرنا ڈیزائن بنانا، یہ اسی کا کام ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، وہی امیر کرتا ہے وہی قناعت دیتا ہے. امیر غریب کرنے کا نظام کس کے پاس ہے؟ بَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ. ترجمہ، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر. غریب کرے امیر کرے، تھوڑی زندگی بہت زیادہ زندگی، سارا کس کے پاس ہے؟ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. ستاروں کی بات بھی لوگ کرتے ہیں نا، شمس و قمر کی بات. فرمایا شعرا کا بھی وہی رب ہے. وہ شعرا ستارے کا نام ہے. زحل مشتری شمس و قمر، ان کی پوجا کرنے والوں، جس طرح وہ کہا تھا نا علامہ ہدہد نے، میں سبا بستی سے آیا ہوں
بی بی حکومت کر رہی ہے اور لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ جناب سلیمان نے پوچھا درویشہ تیرا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ مرد کو حکومت کرنی چاہیے اور سورج کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنی چاہیے، سبحان اللہ، سورج کی نہیں۔ جس نے شمس و قمر کو بنایا ہے اس کو پوجو، جس نے یہ ستارے زحل مشتری اور شیرہ ستارے بنائے ہیں اس کا رب ہے۔ یہ اشارہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، یہ بزرگ کا نام تھا عاد، تو یہ جناب ہود علیہ السلام کی جو برادری ہے اس رسم ملے اور ان کا جو خاندان تھا اس کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ یمن میں تشریف لائے تھے جناب ہود، تو ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، 7 راتیں 8 دن اللہ نے طوفانی اندھیریاں چلائیں اور اتنی شدید آندھی تھی اس نے درختوں کو بھی چھلنی کر دیا، اللہ اکبر، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور بڑے قد کاٹ والے مار مار کے زمین پہ کھجوروں کے تنوں کی طرح کأنم اعجاز النخل خاویہ، قرآن کی آیت ہے، جس طرح کھجور کے تنے اکھاڑ کے پھینکے ہوتے ہیں ایسے زمین پہ مار مار کے اس طرح ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ تذکرہ ہے۔ پھر تو ارشاد وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، قوم سمود کون تھی؟ جناب صالح علیہ السلام کے ماننے والے، یہ پہاڑ قریت کے اندر قرنے بنا کے اندر کمرے بنا کے کہتے سانو کس پوچھنا ہے؟ اللہ نے اندر چیخیں، زلزلے چیخوں کے ساتھ اندر ہی تباہیاں پھیر کے فارغ کر دیا۔ فما ابقا، فرمایا کچھ نہیں چھوڑا۔ وقوم نوح من قبل، 950 سال واز کرنے والا پیغمبر جناب نوح، اور ارشاد ہوتا ہے قوم اتنی بیدار کرتی ہے، صدیاں بعد درس سننے والا پیغمبر کہتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے دیر رات کر کے بات کی ہے۔ فرما جو اللہ میری بات کو سن کے مزید گمراہ ہوتے رہے، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، یہ حالت تھی جعلوا اصابعهم فی آذانہم، میری آواز سے نفرت کرتے انگلیاں کانوں میں رکھ لیتے، اس مولوی صاحب نو کی آواز نہ آئے، اور شکل دیکھنے کے لیے کپڑے ڈال لیتے تاکہ نو کی شکل نظر نہ آئے۔ پھر رب سے دعا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یا اللہ انہاں دا ایک گھر نہ چھڈی جیڑا جمدا، اللہ نے وعدہ کر لیا اب ہم ان کو ختم کریں گے، اور کشتی میں بٹھا لے، تیرا بیٹا ایماندار نہیں، ٹبری نہیں، وہ نہیں بیٹھ سکتے، کتے بلے تیرے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، من کل زوجین اثنین۔ پھر کشتی جب چلی پہاڑوں کو غرق ہوتے دیکھا، اور پڑھو بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ اشارے سارے فرمائے ہیں۔ وقوم نوح من قبل انہم کانوا ہم اظلم واطغی، بڑے ظالم تھے، بڑے سرکش تھے، بڑے باغی تھے، طغیانی، ان الانسان لیطغی، اللہ فرمائے مزاج انسان میں طغیانی آتی ہے، اور بفردا پھیرو، ان کو ٹرتے پھرتے سڑکوں میں دیکھو، اسی چال دیکھو کیسے ہوتی، ندیوں میں، نہروں میں، نالوں میں جب پانی طغیانی آتی ہے تو پانی باہر نکلتا ہے، وہ اپنی حد سے باہر نکلتا ہے، اللہ پھر پھڑکا کے فارغ کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے، اپنے مسائل کو غور کریں، سوچیں۔